باطل پرستی کا مزہ چکھا دوں گا۔ اور آج دنیا کو بتاؤں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے غلام جب حق کو اسلام کی حمایت کے لیے میدان میں نکلتے ہیں تو پھر ان کی تیغ براں اس وقت تک میان میں نہیں آتی جب تک کہ وہ صفائے ہستی سے کفر و باطل کا نام و نشان تک نہ مٹا دے۔ فرمایا علی اکبر مجھے یقین ہے کہ تم یہ سب کچھ کر سکتے ہو، مگر میں مجبور ہوں، اور میرا اور بیٹا آسمان کی طرف دیکھو۔ علی اکبر نے دیکھا تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دامن پھیلائے، حضرت علی بازو کھولے، نانا مصطفیٰ اپنے ہاتھوں میں حوض کوثر کا جام لیے کھڑے ہیں، اور آپ کا مرکب تیز رفتار دشمنوں کے سروں پر تھا، اور آپ پھر لشکر یزید پر حملہ آور ہو گئے، اور یہ حملہ ایسا تھا کہ لشکر یزید کے پاؤں اکھڑ گئے، لاشوں پر لاشیں تڑپنے لگیں اور سروں پر سر گرنے لگے، اور چاروں طرف قتل عام ہونے لگا۔ عمر بن سعد نے ایک مشہور شاہ سوار محکم بن طفیل بن نوفل کو 1000 بہادروں کا دستہ دے کر ہاشمی جوان کے مقابلے میں بھیجا۔ وہ آتے ہی پکارا کہ جانتے ہو کہ میری شاہ سواری کی دھوم شام و عراق میں ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میری بھی شجاعت کا چرچا زمین و افلاک میں ہے۔ اور پھر آپ نے تیغ حیدری کے وہ جوہر دکھائے کہ کوفیوں کے بہادروں کا یہ دستہ پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو گیا، اور آپ لشکر کے اندر گھس گئے، اور آپ کی تلوار کے ایک وار سے کئی یزیدی خزاں کے پتوں کی طرح کٹ کر گرنے لگے۔ امام پاک نے میدان جنگ میں اپنے لخت جگر کا انداز جنگ دیکھا اور آواز دی، بیٹا اکبر کیا حال ہے؟ عرض کی ابا جان کوئی پتھر مارے کوئی تیر مارے، میں کدا کدا ہتھ روکاں، بدن میرے تے وج دیاں بابا ایک تیر دیاں 6 نوکاں، توڑ دیتے سب عہد جو کیتے اینا ظالم کوفیاں لوکاں، سلام کیو پھوپھی زینب بتائیں جدیاں لٹیاں گئیاں نے جھوکاں، پھر ابن نمیر نے دھوکے دے نال نیزہ مارا جو کہ علی اکبر کے سینے کے پار ہو گیا۔ آپ گھوڑے کی زین سے گر پڑے، گویا کہ 14ویں رات کا چاند تھا جو ڈوب گیا، اور چمنستان زہرا کا پھول تھا جو ٹوٹ گیا۔ عمر بن سعد نے پکارا، حسین اپنے جوان بیٹے کی لاش بھی لے جاؤ۔ سیدہ زینب نے یہ آواز سنی تو خیمے سے نکل کر فرمایا، پیارے حسین جوان بیٹے کی لاش زمین پر ہے۔ پیارے حسین فرماتے ہیں، بہن صبر کرو، صبر کا دامن ہاتھ سے نہ جانے پائے۔ یہاں پر لوگوں نے عجیب سی باتیں لکھی ہیں کہ سیدہ زینب واویلا کرنا شروع کر دیا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ واویلا کرنے والا یہ گھرانہ نہیں ہے، اس گھرانے کو میرے آقا کی حدیثیں یاد ہیں کہ میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، واویلا کرنے والا، ماتم کرنے والا، اپنے سینہ کوبی کرنے والا، چہروں پر تھپڑ مارنے والا ہماری امت میں سے نہیں، ہم میں سے نہیں ہے۔ تو یہ تو اہل بیت اطہار کے گھرانے والے ہیں۔ فرمایا بہن صبر کا وقت ہے، صبر کرو۔ نواسہ رسول اپنے بیٹے کی لاش پر پہنچے، دیکھا تو ظالم لاش پر گھوڑے دوڑا رہے ہیں۔ حضرت حسین ادھر ہوتے تو ادھر سے آواز آتی کہ ابا جان مجھے پکڑنا، آپ اس طرف کو دوڑتے تو آواز دوسری طرف سے آتی کہ ابا جان مجھے پکڑنا۔ آخر کار حضرت امام حسین نے لشکر یزید کو للکارا تو وہ بھاگ گئے، اور آپ نے علی اکبر کی لاش کے ٹکڑے اکٹھے کیے، اپنی چادر میں باندھے، اٹھانے لگے تو لاش اٹھتی نہیں، اور اٹھتی بھی کیسے؟ اس لیے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھوں پر کھیلنے والا حسین آج کربلا کی سرزمین پر، کربلا کے میدان میں
اپنے بھانجوں، اپنے بھتیجوں اور اپنے بھائیوں اور اپنے بیٹوں کی لاشیں ڈھو ڈھو کر تھک گیا تھا۔ فرمایا اکبر اٹھتے کیوں نہیں؟ لاش سے آواز آئی ابا جان ذرا ٹھہر جائیے، علی اور مصطفیٰ اٹھانے کے لیے آ رہے ہیں۔ ہاشمی شہزادے کی لاش خیمے میں پڑی تھی۔ عابد بیمار فرش پر دھاڑے مار رہا تھا اور معصوم اصغر جھولے میں تڑپ رہا تھا۔ بی بی شہربانو آہیں بھر رہی تھیں۔ سیدہ زینب لاش سے لپٹ گئیں۔ ہوش آئی تو لاش کو جھولی میں لے کر خون آلود زلفوں کو چوما اور فرمایا، فریاد کی، وفادار بھتیجا بول تو صحیح۔ میں چوم لواں زلف زنجیر تیری، مینوں اپنے پتر نہیں ہو یاد۔ اللہ اکبر، مینوں اپنے پتر نہیں ہو یاد رہنے، اکبر بھولنی نہیں تصویر تیری۔ پھر امام علی مقام امام حسین نے اپنے بیٹے کی لاش کو اٹھایا، گود میں لیا، آنکھوں سے آنسو کی لڑیاں بہہ رہی تھیں اور کہہ رہے تھے، لاش اکبر دی دیکھ حسین، کیا گل یار دی گلوں نہیں لائی دیے، دائم سونے محمد دے نام تو سونی چیز ہی وارنی چاہی دیے۔ دیر تک شہزادے علی اکبر کی لاش پر رونے کے بعد مظلوم نے لاش کو خود ہی اٹھایا، اس لیے کہ مردوں میں سے کوئی بھی اور نہیں تھا جو اکبر کی لاش کو سید کے ساتھ اٹھاتا۔ تمام کے تمام حق و صداقت کی سربلندی کی خاطر قربان ہو چکے تھے اور ایک ایک کر کے شریعت محمدیہ اور خلافت الہیہ کی حفاظت کے لیے شہادت پا چکے تھے۔ چاند غروب ہو چکا تھا، ستارے ڈوب چکے تھے، پھول ٹوٹ چکے تھے، عابد بیمار تھا اور اصغر شیر خوار، پھر ساتھ جاتا بھی تو کون، قبر کھودی اور اپنے لخت جگر کی لاش کو بڑے ہی صبر و سکون کے ساتھ دفن کر دیا اور زمین کربلا کو مخاطب کر کے فرمایا کہ 18 سال کی ہے یہ دولت حسین کی، اب ہے تیرے سپرد امانت حسین کی۔ دوستان گرامی، یہ تھے شاہ سوار کربلا، یہ تھے شبیہ مصطفیٰ حضرت شہزادہ علی اکبر، جس نے نانا کے دین کی خاطر اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا۔ دعا ہے رب کریم اہل بیت اطہار کی محبت ہمارے دلوں میں پیوست فرمائے۔ رب کریم ان شہزادوں کا صدقہ ہماری آخرت و دنیا بہتر فرمائے۔ یہ بڑا مشکل ترین لمحہ ہے جس میں ہم بیان کرنے کی سکت نہیں رکھتے۔ اگر اس میں کوئی الفاظ کی غلطی ہوئی ہو تو میں معذرت چاہتا ہوں۔ بہت ساری باتیں میں نے چھوڑ دی ہیں جو مجھ سے ہو نہ پائیں گی۔ اللہ رب العزت ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعویٰ